गाजी मलिक, जिसने नासिरुद्दीन खुसरो शाह को कत्ल करके सितंबर 1320 ईस्वी में तख्त दिल्ली संभाला, उसने सबसे पहले ये कहा, अगर कोई खिलजी खानदान का ऐसा शहजादा मौजूद है जो इस तख्त और ताज का वारिस हो तो पहला हक उसका है। लेकिन खिलजी खानदान के तमाम शहजादों को और अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, इसलिए अब तख्त और ताज का दावेदार कोई नहीं था। चुनांचे गाजी मलिक ने गियासुद्दीन तुगलक के नाम से जो तारीख में मशहूर है, उसने दिल्ली का तख्त और ताज संभाल लिया। तुगलक खानदान के बारे में कहा जाता है कि ये कोरोना तुर्क थे। कोरोना तुर्क वो लोग थे जिनके बाप तो तातारी नस्ल के थे और मैं हिंदुस्तानी थी। उनकी नस्ल जो चली उनको कोरोना तुर्क कहा जाता था। और बाज़ मौरखीन कहते हैं कि वस्त एशिया के तुर्क जो थे वो कोरोना तुर्क कहलाते थे। खुद गाजी मलिक की माँ हिंदुस्तान की एक जाट खातून थी, जबकि इसका बाप सुल्तान गियासुद्दीन बलबन का एक तुर्क गुलाम था। इसलिए गाजी मलिक भी इसमें दोनों कौमों की खसूसियात पाई जाती थी। एक तरफ तो ये निहायत फरोतनी, आजजी और इंकिसारी का पैकर था, तो दूसरी तरफ इसमें तुर्कों वाला जोश, जज्बा और बहादुरी भी शामिल थी। 1320 ईस्वी में जब सुल्तान ने तख्त और ताज संभाला तो बज़ाहिर तुर्कों ने इसकी कोई मुखालफत नहीं की। उसकी वजह यह थी कि इसका ताल्लुक भी तुर्क खानदान से था। गियासुद्दीन ने भी देवल देवी को, जो कि पहले खिज़र खान की बीवी थी, इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के पास आई और फिर खिज़र खान ने उसके साथ और इसके बाद खुसरो शाह ने इसके साथ शादी की थी। अब ये रानी एक दफ़ा फिर गियासुद्दीन के हरम में दाखिल कर दी गई। अगरचे गियासुद्दीन तुगलक बुनियादी तौर पर एक नेक नीयत और नेक शख्स था, लेकिन फिर भी ये उमरा का एक वतीरा बन चुका था कि जब भी कोई नया बादशाह तख्त और ताज संभालता तो उसके दौर में बगावतें ज़रूर सर उठाती थी। ये भी चूँकि एक आम आदमी था और आम आदमी से तरक्की करता करता इस ओहदे तक पहुंचा था। सबसे पहले इसको गियासुद्दीन ने अपनी फ़ौज में एक आम सिपाही के तौर पर भर्ती किया था, लेकिन ये तरक्की करता करता जब इलाउद्दीन खिलजी का ज़माना आया तो इसको दीपालपुर का सूबेदार बना दिया गया और इसका शुमार एक ऐसे ताकतवर हुक्मरानों में होने लगा कि बाज़ और दूसरे उमरा इसे हसद करने लगे थे। उसकी वजह यह थी कि 29 बार मंगोलों ने जब हमला किया और गाजी मलिक ने उनका मुकाबला किया और हर बार उनको शिकस्त दी, तो इसका लक़ब गाजी उल मुल्क पड़ गया। अब गाजी उल मुल्क ने जब मुल्क की बागडोर संभाली तो उस वक्त भी अमन व अमान की सूरत हाल बहुत अबतर हो चुकी थी। जैसा कि पिछली किस्त में बयान किया जा चुका, दरबार का माहौल इस तरह ख़राब कर दिया गया था, उसमें इतनी रियाया के साथ तो क्या दरबार में भी उमरा और ओहदे रखने वाले वज़रा का तमस्खुर उड़ाया जाता। इसलिए इसने सबसे पहले इस बात पर तवज्जो दी कि दरबार के वकार को बुलंद किया जाए। चुनांचे इसने एक बार फिर दरबार का वही वकार बुलंद किया जिस तरह सुल्तान गियासुद्दीन बलबन का एक अपना रोब और दबदबा होता था और लोग उसके सामने बात करने से भी घबराते थे। इसमें अगरचे इसको बहुत मेहनत करना पड़ी, लेकिन इसने अपनी नेक नियति से दरबार के वकार को निहायत बुलंद कर दिया। अब इसने उमरा और वज़रा से वो जायदादें वापस लेना शुरू की
جو خسرو شاہ نے اپنا تخت اور تاج بچانے کے لیے دولت لٹائی تھی، یہاں تک کہ اس نے ان مسلمانوں علماء کے علاوہ جو دربار تھے اور جو فقراء کے ٹھکانے تھے وہاں سے بھی اس نے وہ جو انعامات اور تحفے تحائف خسرو شاہ نے ان کو پیش کیے تھے وہ بھی واپس لینا شروع کر دیے۔ نظام الدین اولیاء ان کو بھی انہوں نے نہیں بخشا اور ان سے بھی کہا گیا کہ وہ 5 لاکھ کی وہ رقم واپس خزانے میں جمع کرائیں جو خسرو شاہ نے اس کو دی تھی، لیکن نظام الدین اولیاء نے کہا کہ وہ چونکہ دربار کو دی گئی تھی اور وہ خیرات کے لیے تھی، اس لیے وہ خیرات پر اور فقراء میں تقسیم کر دی گئی ہے۔ اس جواب سے غیاث الدین تغلق نہایت خفا ہوا اور اس نے طرح طرح کی کاروائیاں کر کے نظام الدین اولیاء کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے سما اور حال کے متعلق بھی اس نے فتویٰ لینے کی کوشش کی تاکہ فتویٰ لے کر اس کو سزا دی جائے، لیکن بہت سے علماء نے فتویٰ دینے سے انکار کر دیا، اس لیے اس نے نظام الدین اولیاء کو کچھ عرصہ قید کرنے کے بعد رہا کر دی۔ اس کے دور میں بھی سابقہ ادوار کی طرح بغاوتیں ہوئیں۔ ورنگل، اڑیسہ اور بنگال میں جب بغاوتیں ہوئیں تو اس نے اپنے بیٹے جونا خان کو ان بغاوتوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا اور بنگال کی طرف سلطان غیاث الدین تغلق خود فوج لے کر نکلا۔ وہاں پر 3 بھائیوں میں جھگڑا تھا اور کوئی بھی ایک دوسرے کو تخت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، چنانچہ غیاث الدین تغلق نے ایک دفعہ پھر ان سب کو شکست دے کر بنگال کو اپنی حکومت کا حصہ بنا لیا۔ یہ جب بنگال سے واپس آیا تو اس نے ایک دفعہ پھر امن و امان کی طرف پوری توجہ دی۔ اس کی پالیسی کا سب سے بڑا حصہ یہ تھا کہ اس نے عام مسلمانوں پر ٹیکس نہایت کم کر دیے تھے۔ لوگوں میں عدل و انصاف کرنے کے لیے یہ دن میں 2 بار دربار لگایا کرتا، اور عدل و انصاف کا یہ عالم اس نے قائم کر دیا کہ بہت سے مورخین نے لکھا ہے کہ کہا جاتا تھا کہ جس طرح شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پینے آتے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے چونکہ سنی العقیدہ مسلمان تھا اور غیاث الدین بلبن سے بھی زیادہ اس نے اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھا، یہی وجہ تھی کہ ملک کا انتظام ایک دفعہ پھر سنبھل گیا، دربار کے حالات بہت بہتر ہو گئے اور دربار کا وقار بھی بلند ہو گیا۔ 1324 عیسوی میں مغلوں نے ہندوستان پر حملہ کیا، لیکن سلطان نے خود ہی جا کر ان کا مقابلہ کیا۔ مغلوں کو شکست ہوئی اور ان کے بہت سے سردار پکڑ کر یہ دلی لے آیا۔ سلطان غیاث الدین تغلق نے شاہجہان پورہ سے 6 میل کے فاصلے پر ایک نیا شہر، قلعہ نما شہر آباد کیا، جس کا نام تغلق آباد رکھا گیا۔ اس شہر کی اگرچہ دیواریں نہایت مضبوط اور قلعوں کی طرح اس کا سارا نقشہ بھی ایک مضبوط قلعے کے طور پر بنایا گیا، لیکن اس کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ غیاث الدین تغلق کا جو خاص محل تھا اس میں ایسی اینٹیں لگائی گئی تھیں کہ جب سورج طلوع ہوتا یا غروب ہوتا، جب تک سورج کی روشنی رہتی اس کی چمک دمک کا یہ عالم ہوتا کہ کوئی اس محل کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ان اینٹوں کی چمک دمک ایسی تھی کہ وہ آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھی۔ اسی محل میں سلطان غیاث الدین تغلق نے ایک بلند مینار بھی تعمیر کرایا تھا۔ مینار تعمیر کرانا بھی اس وقت کے بادشاہوں کی ایک ایسی وجہ ہوتی تھی کہ جس سے دور دراز کے علاقوں کے لوگ سلطان کا رعب اور دبدبہ جان سکیں۔ تو اس نے بھی محل کے اندر ایک بہت بلند مینار تعمیر کرایا اور اپنا تمام خزانہ اس محل کے اندر دفن کرایا۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا تالاب تھا جس کے اندر سونا پگھلا کر ڈال دیا گیا، اور جب وہ سونے نے ٹھوس شکل اختیار کر لی تو اس میں بہت سے ہیرے جواہرات جڑ دیے گئے، اور یہ بہت بڑا خزانہ اس محل کے اندر
غیاث الدین تغلق نے اپنے برے وقتوں کے لیے دفن کر کے رکھا ہوا تھا۔ جونا خان جو کہ اس کا بیٹا تھا اور اس کی فوجوں کی اکثر قیادت کرتا تھا اور اس نے بہت سے علاقے بھی فتح کیے تھے، بنگال سے واپسی پر اس نے سلطان غیاث الدین تغلق کی دعوت کی اور اس کو وہ ہاتھی دکھانا چاہے جو وہ بنگال سے لایا تھا۔ کہتے ہیں جونا خان نے ایک لکڑی کا محل تعمیر اسی وقت بنوایا اور اسی کے اندر وہ ساری جتنے بھی امراء تھے اور وزراء تھے ان کی دعوت کی گئی۔ جب دعوت کا اختتام ہو گیا تو جونا خان نے اپنے باپ کی خدمت میں وہ ہاتھی پیش کیے جو وہ بنگال سے لایا تھا۔ سلطان غیاث الدین تغلق ان ہاتھیوں کا معائنہ کر رہا تھا کہ ہاتھیوں کی دھکم پیل کی وجہ سے لکڑی کا محل نیچے دھڑام سے گر گیا۔ سلطان غیاث الدین تغلق 5-6 اس کے اور ساتھی اور اس کا بیٹا محمود خان اس کے نیچے دب کر رہ گئے۔ جب وہ ملبہ ہٹایا گیا تو سلطان غیاث الدین تغلق اپنے بیٹے محمود خان کو بچاتے ہوئے اس کے اوپر جھکا ہوا تھا اور یہ اپنے تمام ساتھیوں کے سمیت مر چکا تھا۔ مورخین نے اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ متضاد واقعات لکھے ہیں۔ اگرچہ برنی نے اس واقعے کو اس طرح پیش نہیں کیا، بلکہ اس کا خیال ہے کہ لکڑی کے اس محل پر بجلی گری، زوردار کڑاکا ہوا اور بجلی گرنے کی وجہ سے محل کی چھت گر پڑی اور سلطان اور اس کے ساتھی اس کے نیچے دب کر مر گئے۔ اس کی اس بات سے کچھ انگریز مورخین نے بھی اتفاق کیا ہے، لیکن اکثر مورخین اور ہندوستان کے ہندو مورخین نے بھی اس بات کو رد کیا ہے اور انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ چوبی محل جونا خان نے خاص ایک سازش کے تحت تیار کیا تھا اور اس کو اگر ایک ایک ہاتھی کر کے سلطان کی خدمت میں پیش کیا جاتا یا کسی اور جگہ پر ہاتھیوں کی نمائش ہوتی تو شاید یہ محل نہ گرتا، لیکن یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس چوبی محل میں ہاتھیوں کو لایا گیا، جس کی دھکم پیل کی وجہ سے محل گر گیا اور سلطان غیاث الدین تغلق اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اب تمام خزانہ جونا خان کے ہاتھ میں آ گیا۔ جونا خان نے اپنے باپ کا ایک نہایت عالیشان مقبرہ تعمیر کرایا جو کہ سنگ مرمر اور سنگ سرخ سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ محل کے عین وسط میں اپنے والد کا مقبرہ اس نے تعمیر کیا اور اس کے بعد جونا خان سلطان محمد تغلق کے نام سے ہندوستان پر دلی کے تاج و تخت پر اس نے حکومت کی۔ اس کا احوال ہم اپنی اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ اگلی قسط تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔